لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 7,000 مسلمانوں کو ان 60,000 پر فتح دے دی اور بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ روم کا ایک بادشاہ تھا، اس نے مسلمان ممالک کے اوپر چڑھائی کر دی اور اپنے ساتھ 6 لاکھ کا لشکر لے کر آیا، 6 لاکھ کا۔ اب مسلمانوں نے جب یہ سنا کہ بھائی اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے تو مسلمانوں نے تو ویسے ہی ہتھیار ڈال دیے، جن علاقوں سے گزرتا وہ پیچھے ہٹتے جاتے، کوئی مزاحمت کسی نے نہیں کی۔ لیکن اس وقت عراق کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا الپ ارسلان، سلطان الپ ارسلان۔ اس نے اپنے وزراء کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا بھائی جو آپ حکم کریں ہم کریں گے۔ اس نے کہا کہ دیکھو یا تو 2 ہی صورتیں ہیں، اگر ہم مقابلہ نہیں کریں گے تو ہمیں ختم کر دیں گے، یا تو پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ عزت کے ساتھ ہمیں شہادت نصیب ہو جائے، یا تو ہم بھاگ جائیں گے یا ہمیں شہادت نصیب ہو جائے، تو اس لیے ہم مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ اس نے اعلان کر دیا کہ بھئی ان رومیوں کا مقابلہ کرنا ہے جو 6 لاکھ کی تعداد میں تو وہ تھے جو باقاعدہ اس کے فوجی تھے، اس کے علاوہ رضاکارانہ طور پہ بھی ایک بڑی تعداد تھی ساتھ میں۔ تو الپ ارسلان نے جب اعلان کیا تو تیاری شروع ہو گئی مسلمانوں کی، اور ایک بڑی تعداد 20,000 مسلمان تیار ہوئے۔ اب 20,000 مسلمانوں کے لشکر کو لے کے بادشاہ خود نکلا لڑنے کے لیے۔ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، 6 لاکھ کا لشکر ہے، 5,000 تو وہیں سے پیچھے ہٹ گئے۔ اگلے پڑاؤ میں مزید 3,000 نکل گئے تو کل رہ گئے 12,000۔ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ ایک سیاہ بیل ہے، اس کے اوپر ایک سفید رنگ کا بال ہو یا ایک نقطہ ہو۔ یہ مسلمان تھے ان کافروں کے سامنے، یہ ان کی کیفیت تھی، یعنی اتنی چھوٹی تعداد میں مسلمان نظر آ رہے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا الپ ارسلان نے کہ دوپہر کے بعد ہم حملہ کریں گے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن میں جمعے کی نماز میں پوری روئے زمین کے اوپر ہمارے لیے دعائیں ہوں گی، تو ہم ان دعاؤں کو لے کر پھر حملہ کریں گے اللہ کی مدد کے ساتھ۔ چنانچہ جمعے کی نماز پڑھی گئی اور اس کے بعد پھر صف بندی ہوئی اور کل 20 صفیں بنی، تو 12,000 یہاں پر، سامنے 6 لاکھ سے بھی بڑی تعداد، زیادہ تعداد میں۔ بادشاہ نے کہا کہ جو میں کروں گا تم نے بھی وہی کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا کہ بس میں حملہ کروں گا، تم میرے ساتھ چلنا۔ چنانچہ انہوں نے حملہ کیا اور ایسی صفوں کو وہ چیرتے ہوئے گئے یہاں تک کہ جو ان کا کافروں کا جو بادشاہ تھا اس تک پہنچ گئے۔ ان کو تو توقع نہیں تھی کہ یہاں پر بھی مسلمان پہنچ سکتے ہیں ہمارے بادشاہ کے پاس، اور آس پاس جتنے وہ اس کے دفاع میں کھڑے تھے سب کو قتل کیا اور بادشاہ کو پکڑ لیا۔ ایک مسلمان نے کیا کیا، اپنے نیزے کے اوپر کسی کافر کا سر گھوپا اور اس کو اونچا کر کے کہا کہ تمہارا بادشاہ قتل ہو گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حرب خدا، جنگ جو ہے نا دھوکے کا نام ہے۔ بادشاہ مارا گیا، یقیناً مارا گیا تھا، ویسے قتل تو نہیں ہوا تھا لیکن مارا جانے کا مطلب کیا، شکست کھانے والا ہے۔ تو یہ بات سننی تھی کہ سارا لشکر تتر بتر ہو گیا، لیکن لکھا ہے کہ ان 6 لاکھ افراد میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا جس کو یا تو مسلمانوں نے قتل نہ کیا ہو یا گرفتار نہ کیا ہو۔ ایسی بری طرح ان کو شکست ہوئی۔ کتنے؟ صرف 12,000 مسلمانوں نے۔ اور اس کے بعد پھر بادشاہ کو پکڑ کے لائے، الپ ارسلان کے سامنے پیش کیا اور اس کے گلے میں رسی باندھی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ لے جاؤ اس کو اور اس کو فروخت کر دو۔ اب وہ بادشاہ کے کارندے گئے
اس کافر بادشاہ کو لے کر بازار میں گھومتے رہے، ادھر ادھر گھومتے رہے لشکر میں کہ بھئی کوئی اس کو خریدے گا، کوئی اس کو خریدے گا، کوئی بھی خریدنے کو تیار نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ بالکل آخر میں جب پہنچے تو وہاں پر ایک آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو خریدتا ہوں، لیکن اپنے اس کتے کے بدلے میں مجھ سے کتا لے لو، یہ بادشاہ مجھے دے دو۔ تو اس کو لے کر سلطان علب کے پاس لے کر آئے۔ سلطان نے کہا کہ یہ تو خیر اس کتے سے بھی بدتر ہے، کیونکہ کتے سے بھی کوئی نہ کوئی فائدہ انسان حاصل کرتا ہے، لیکن اس سے تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہمیں۔ اس کو کہا کہ یہ دونوں تم لے جاؤ۔ پھر بعد میں کہا کہ بادشاہ کو آزاد کر دو اور اس کو جو ہے نا اس کتے سمیت اس کے ملک میں بھیجو۔ چنانچہ اس کتے کے ساتھ اس کو باندھ کے اس کے ملک میں بھیجا۔ اس کے لوگوں نے کہا کہ